اینٹی حجاب ہیں، حجاب کی مخالفت کرتے ہیں، آج ہم ان دونوں نظریات کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ پہلے مخاطب مرد ہیں اور آیت نمبر سورۃ الاحزاب کی 53 ہے، 59 بعد میں ہے جس میں خواتین مخاطب ہیں۔ پہلے مردوں کو مخاطب کیا گیا اور سورۃ النور میں بھی پہلے مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ حجاب ایک پورا نظام ہے، ایک پوری تہذیب ہے اور اس پورے نظام کی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ اس وقت جب اسلاموفوبیا اور فیمنزم کی اصطلاحات کے غبار میں حجاب کو بھی گرد آلود کیا جا رہا ہے، در حقیقت میرے نزدیک یہی لوگ حق پر ہیں۔ تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ کیسے لوگ سیکولرزم اور ماڈرنزم کی آڑ میں حجاب کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ باقاعدہ حجاب کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے، خواتین نے گلیوں بازاروں میں حجاب کو آگ لگا دیا، اپنے سر کے بال سرعام کاٹنا شروع کر دیے۔ پولیس کے اکارڈنگ ہارٹ اٹیک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب بھی دنیا یونائٹڈ نیشن سمیت اس اینٹی حجاب تحریک کے حق میں کھڑی ہو گئی اور حجاب کی مخالفت کرنے لگی۔ اسلام میں عزت و عظمت کی نشانی ہے، نہ کہ ذلت و رسوائی کی۔ اور سیکولرزم یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہوگی وہ مذہب کو سپورٹ نہیں کرے گی، جبکہ اسلام سے وابستہ جو چیزیں ہیں ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تنہا لڑکی حجاب پہن کر آئی اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ تعجب تب ہوتا ہے کہ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اینٹی حجاب پروٹیسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک طرف حجاب کے حق میں لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر کھیل کر حجاب کا پرچار کرتے ہیں، دوسری طرف بات میرا جسم میری مرضی تک پہنچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ نبی اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ حجاب کا عربی لغوی معنی ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان جدائی پیدا کرے۔ عرف عام اور فقہی اصطلاح میں خواتین کے شرعی پردے کو حجاب کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، حجاب کو لے کر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو حجاب کے حق میں ہیں اور ایک وہ جو اینٹی حجاب ہیں، حجاب کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج ہم ان دونوں نظریات کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں جو حجاب کے حق میں ہیں ان کی۔ حجاب کے حق میں ہونے پر کئی دلائل موجود ہیں، جس کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں مسلمان مردوں کو حضور کی ازواج کے سامنے جانے سے منع کیا گیا۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ ایک بات پر غور کریں کہ مخاطب مرد ہیں اور آیت نمبر سورۃ الاحزاب کی 53 ہے، 59 بعد میں ہے جس میں خواتین مخاطب ہیں۔ پہلے مردوں کو مخاطب کیا گیا اور سورۃ النور میں بھی پہلے مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم فرمایا گیا، بعد میں خواتین مخاطب ہیں۔ اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس خواتین کو کہہ دیا گیا تو وہ ایک گز کپڑا لیں، اوڑھ لیں اور حق ادا ہو گیا حجاب کا۔ ایسا نہیں ہے، حجاب ایک پورا نظام ہے، ایک پوری تہذیب ہے اور اس پورے نظام کی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ حجاب حیا سے ہے، لہٰذا اسے صرف ایک گز کپڑے سے منسوب کرنا اس کے اصل مقصد سے بے خبری ہے۔ در حقیقت ہمارے خیالات، عزم، خواب، عادات اور اقدار حجاب کی تہذیب سے آراستہ ہونے چاہیے۔ اس وقت جب اسلاموفوبیا اور فیمنزم کی اصطلاحات کے غبار میں حجاب کو بھی گرد آلود کیا جا رہا ہے، مسلمان عورت کو امتیازی سلوک کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، ہمیں دنیا کو حجاب اور پردے کے حقیقی معنی و مفہوم سے آشنا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں واضح پیغام موجود ہے کہ مسلمان خواتین جب آؤٹ ڈور ہوں یا غیر محرم کے سامنے ہوں تو لازم چادر اوڑھ لیں۔ یہ بات تھی ان کی جو حجاب کے حق میں ہیں، اور در حقیقت میرے نزدیک یہی لوگ حق پر ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو اینٹی حجاب ہیں۔ تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ کیسے لوگ سیکولرزم اور ماڈرنزم کی آڑ میں حجاب کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ اس مخالفت کی بنیاد کیسے بنی؟ اگر دنیا کی بات کی جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آلموسٹ 2 سال قبل ایران کے اندر باقاعدہ حجاب کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے، خواتین نے گلیوں بازاروں میں حجاب کو آگ لگا دیا، اپنے سر کے بال سرعام کاٹنا شروع کر دیے۔ بے شک اس کے پیچھے ایک انسیڈنٹ تھا کہ ایک عورت کو پولیس نے حجاب نہ کرنے پر اٹھایا اور تشدد سے اس کی فیملی کے نزدیک اور پولیس کے اکارڈنگ ہارٹ اٹیک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب سے اس اینٹی حجاب کی تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ تحریک درست تھی یا غلط، اصل بات اس پر دنیا کا رد عمل کیا تھا۔ دنیا کا رد عمل اس پر یہ تھا کہ پوری دنیا یونائٹڈ نیشن سمیت اس اینٹی حجاب تحریک کے حق میں کھڑی ہو گئی اور حجاب کی مخالفت کرنے لگی
کہ حجاب کی وجہ سے عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں، جبکہ اس میں 1% بھی سچ نہیں ہے۔ حجاب دین اسلام میں عزت و عظمت کی نشانی ہے، نہ کہ ذلت و رسوائی کی۔ اور اگر پاک و ہند کی بات کی جائے تو ہماری حکومتیں بھی دراصل جو ہے وہ سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں۔ سیکولرزم یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہوگی وہ مذہب کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ اگر انڈیا میں ایسا ہی ہے، لیکن وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% سیکولرزم کا غلبہ ہے، وہ ہندوازم کو جو ہے وہ کھل کر سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ وہاں اسلام سے وابستہ جو چیزیں ہیں ان کی مخالفت کی جاتی ہے، جس کی زندہ مثال کرناٹکا کا وہ انسیڈنٹ ہے کہ جب وہاں بین لگایا گیا کہ مسلم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ حجاب نہیں پہن سکتی، اور ایک تنہا لڑکی حجاب پہن کر آئی اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور حجاب کی مخالفت تب کیسے ہوئی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تعجب تب ہوتا ہے کہ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انٹی حجاب پروٹیسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک طرف حجاب کے حق میں لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر کھیل کر حجاب کا پرچار کرتے ہیں، دوسری طرف بات میرا جسم میری مرضی تک پہنچ چکی ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بس آزاد ہو گئے، جو چاہیں وہ کریں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کچھ حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں جن پر پورا اترنا ایک ضروری امر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔